سب سے پہلے خبر یہ کہ سپریم کورٹ نے رینجرز ہیڈ کوارٹر سمیت تمام عمارتوں کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کے باہر سے بھی تجاوزات ہٹا کر 3 دن میں رپورٹ پیش کی جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کسی کو عوام کی آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ راستے بند کرنا اور رکاوٹیں ڈالنا غیر قانونی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت خود تجاوزات کھڑی کر رہی ہے۔ تجاوزات کے خاتمے سے متعلق اخراجات بھی تجاوزات قائم کرنے والوں سے وصول کریں۔ جہاں سرکار انکروچمنٹ کرتی ہے وہاں زیادہ سزا ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں، کہاں سے آتے ہیں آپ؟ نیول، رینجرز ہیڈ کوارٹرز، گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس نے فٹ پاتھ پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، بم حملے ہوئے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جگہ خالی کر دیں اور کسی محفوظ جگہ چلے جائیں۔ پبلک پر حملے ہوتے رہیں اور آپ محفوظ رہیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ سیکیورٹی کے نام پر سڑکیں بند مت کریں۔ اور سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کے 44 الاٹیز کو پلاٹ بیچ کر ادائیگی کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کی زمین فروخت کرنے کے لیے اشتہار شائع کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو کی رپورٹ اور نیلامی میں آنے والی بولیوں کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں پیش کی جائے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ نسلہ ٹاور کے الاٹیز ملکیت کے دستاویز ریکارڈز کے ساتھ آفیشل سائنی سے رابطہ کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کمشنر کراچی نے زمین تحویل میں لے کر رپورٹ جمع کرا دی تھی۔ پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تقریباً ہر سیاسی پارٹی میں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ اب سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے یا ابھی چلے گا؟ نہیں، ابھی تو سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ آج جو ہے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن متوقع ہیں۔ اس بات کی کوئی تحقیق ہوئی کہ جو کل سردار لطیف کوسہ نے نام لیا تھا حامد رضا صاحب کا، کوئی اس پہ بات ہوئی؟ نہیں، سردار لطیف کوسہ صاحب نے حامد خان صاحب کا نام لیا تھا۔ حامد خان صاحب تو سینیٹر ہیں، وہ تو بن ہی نہیں سکتے، یہ تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہیں۔ وہ بیسیکلی لطیف کوسہ صاحب نے نہیں لیا تھا۔ جس صحافی نے سوال کیا تھا انہوں نے یہ نام بتایا تھا کہ ان کو یہ پروپوز کیا گیا، تو سردار صاحب نے مجھے خود بتایا کہ جی وہ تو صحافی نے نام بتایا، تو میں نے کہا جی یہ بات ہے۔ بہرحال سردار صاحب کو یہ وضاحت بھی ہوئی کہ وہ تو سینیٹر ہیں، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہیں اس کا چیئرمین نیشنل اسمبلی سے ہوتا ہے۔ گورنمنٹ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہی ہے، آپ کی وجہ کیا ہے نہ بنانے کی؟ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پارٹی میں خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن آج وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنانا چاہ رہے؟ نہیں، گورنمنٹ نے تو کل ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اسپیکر صاحب نے اس کی وضاحت جاری کی ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ PTI میں اس وقت جو آپ کی پارٹی کے جو قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ہیں، وہ وہاں کی جو قیادت ہے جگہ پر سے شدید ناراضگی کا ان کا تحفظات ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے پشاور کے PTI میں ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، کسی فارورڈ بلاک کی خبریں نہیں ہیں، اور نہ گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہمیں علم ہے کہ کسی کے تحفظات ہیں۔ آج تک کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ یہ ساری خبریں جو ہیں یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں، اور انہی کو جواز بنا کے PTI میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بات عام ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ خان صاحب سے ملنے آتے ہیں اڈیالہ جیل میں، وہ خان صاحب کو الگ الگ بریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے PTI میں۔ ہر ایک اپنی عقل کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تو ساری چیزیں سٹریم لائن ہیں۔ پارٹی کی ایشوز پہ کس نے بات کرنی ہے، انڈیویجول یا لیگل ایشوز پہ کس نے بات کرنی ہے، وہ اب چیزیں ابھی بھی ہم ساری اکٹھے بیٹھے تھے، اکٹھے میٹنگ ہوئی اور اکٹھے ہی ہم اٹھائے۔ اچھا، کل سے PTI احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بانی PTI نے بھی کہا کہ ہم کل سے شروع کریں۔ یہ بتائیں کہ خان صاحب کیا ٹکراؤ کی سیاست پہ یقین خان رکھتے صاحب ہیں نے ببانگ دہل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی مفاہمت نہیں، بہت ہی واضح واشگاف پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ کہ صرف کوئی مفاہمت، کسی قسم کی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں، جب تک جو ہیں یہ جو شب خون مارا گیا پہلے 8 فروری کو اور پھر 21 اپریل کو، اور خان صاحب نے مولانا رومی صاحب کی ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہوتے پرواز کے لیے، تو قوم کو بتا دیں کہ
غلامی یہ سوچتے ہیں کہ چونٹیوں کی طرح زمین پہ رہیں گے. تو لہذا قوم کو ضرورت ہے کہ اپنی پرواز کے لیے اڑان بھرے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. رہنما پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو پارلیمان کو فعال کرنے میں کردار ادا کرنے کا مشورہ دے دیا ہے. سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ آئیے مل کر پارلیمان کو فعال بنائیں. پی ٹی آئی پارلیمنٹ اور کمیٹیز میں اپنا کردار ادا کرے. پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی آفر کی تھی. سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ تحریک انصاف پارلیمان کو اکھاڑا نہ بنائے, ملک میں مزید آگ نہ بھڑکائے. صدر زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ سب سے گفت و شنید کر کے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لاہور میں پولیس ٹریننگ سینٹر چونگ میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیس کی وردی میں ملبوس ہو کر پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹریننگ سینٹر کے گریجویٹس میں تمغے اور انعامات تقسیم کیے. پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ خوشی ہے کہ آج 530 خواتین اہلکار بھی پاس آؤٹ ہو رہی ہے. معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. مریم نواز نے کہا کہ آئی جی پنجاب سے کہا کہ 7000 خواتین پولیس اہلکار کم ہے, اضافہ ہونا چاہیے. مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کی بیٹی تھی, مگر مجھے بھی خود کو ثابت کرنا پڑا. مجھے آگ کے دریا سے گزرنا پڑا اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں اس لیے بیٹھی ہوں کیونکہ میرا باپ وزیر اعظم تھا. چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے جب مجھے کسی کے خلاف فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کرتی ہوں, کیونکہ میرے دل میں انتقام کا اور یہ جذبہ نہیں ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, لیکن میرے لیے بھی اتنا آسان کام نہیں تھا. میں نواز شریف کی بیٹی تھی, 2 ٹائمز چیف منسٹر, 3 ٹائمز پرائم منسٹر, لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا. مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا, مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا. اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی. مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے. اور آج جب میں گھر جاتی ہوں, میں اپنے والد کے ساتھ اپنا پورا دن شیئر کرتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے چہرے پہ جو تشکر کے جذبات آتے ہیں, جو ایک والد کی جو پرائیڈ ہوتی ہے اس کے جذبات آتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. ہم پورے پاکستان کی بنیاد پر بھی کریں گے اور اپنے چیف جسٹس صاحب سے اور پوری تمام معزز جج صاحبان سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ آئین کی بالادستی کا, جمہوری آزادیوں کا معاملہ ہے. انتخاب ہی اگر دھاندلی زدہ کیا بلکہ انتخاب ہو ہی نہ تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ صرف تماشا دیکھتی رہے تو اس طرح تو معاملہ نہیں چلے گا. لہٰذا یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اگر سپریم کورٹ انیشیٹو لے اور فارم 45 کو بنیاد بنا کر, جبکہ بیان آیا تھا الیکشن کمیشن کا بھی آیا تھا کہ جس کا فارم 45 موجود ہے اس کا الیکشن موجود ہے. پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر اس بیان کے بعد. فارم 45 تو لوگوں کے پاس موجود ہیں, لیکن الیکشن تو یرغمال بن چکا ہے, اس پر تو قبضہ ہو چکا ہے. لہٰذا اب بھی راستہ یہی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ہی تمام نتائج کو مرتب کیا جائے اور جنون جس کی کوئی بھی پارٹی ہو, جو جیتا ہے اس کو جیتنے دیا جائے, جو ہار گیا ہے اس کو ہارا ہوا ڈکلیئر کیا جائے. اب ہوا یہ کہ ضمنی انتخاب میں تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اتنی فارم 45 کی اتنی بات ہو رہی ہے, اب تو فارم 45 بھی ہماری مرضی کا ہی بنے گا, اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے دستخط لینے شروع کر دیے. بہرحال ظلم کا یہ نظام, جمہوریت اور آئین پر شب خون مارنے کا یہ نظام زیادہ دیر چلے گا نہیں. جو جتنا جلدی سمجھ لے گا اس میں ملک کا, قوم کا, پاکستان کا فائدہ ہے. جو جتنی تاخیر کرے گا وہ سب کا نقصان کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام اداروں کو بھی اپنی آئین کے مطابق ان کو جو حیثیت ملی ہے وہ بہت بڑی حیثیت ہے. چاہے ہماری فوج ہو, چاہے ہماری عدلیہ ہو, چاہے ہماری مقننہ ہو, کوئی بھی ہو, آئین نے ان کو پوری, اور عوام ہو, ان کو پوری طرح سے اختیارات دیے ہیں. اپنے اختیارات کو استعمال کیا جائے اور اختیار سے زیادہ حاصل کرنے کی جو تمنا ہے, جو جستجو ہے, اس سے انحراف, اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا جائے. تو اس میں ان اداروں کا بھی فائدہ ہے, ان کے اندر بھی جو ہے وہ طاقت پیدا ہوگی, وہ بھی مضبوط ہوں گے. ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں عوام
اور عدلیہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں عوام اور فوج آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ملک تو اس پر بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ خود ہمارے اداروں میں تقسیم پیدا ہو جائے، وہاں پر سوالات پیدا ہو جائیں، وہاں لائکنگ ڈس لائکنگ کے مسئلوں کے نتیجے میں ایک ایسی رفت پیدا ہو جائے جس کا پاکستان کے دفاع کو نقصان ہو۔ ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے۔ عوام کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب کے لیے یہ بہتر ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر آ جائیں، اس سے سب کو بھلا ہوگا۔ اور اس کے لیے اگر گفتگو کی ضرورت، سب پھنس گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب پھنس گئے ہیں، جنہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ بھی پھنس گئے ہیں، جنہیں حکومت میں لا کر بٹھا دیا گیا وہ بھی پھنس گئے ہیں، جو جماعتیں ہیں کہ جنہیں فارم 47 کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق ان کو نہیں دیا گیا وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور جو جیل میں ہیں وہ تو ہیں ہی پھنسے ہوئے، جن کی جو ہے وہ شب خون مارا گیا ہے، جن کے مینڈیٹ پر ظاہر ہے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، پوری قوم پھنسی ہوئی ہے، آگے کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو آئیے گفتگو کیجئے، لیکن اس بنیاد پہ نہیں کیجئے، یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کسی تصادم کا متحمل ہو نہیں سکتا۔ جماعت اسلامی یہ پیشکش کرتی ہے سب کو کہ ہم اس ڈائیلاگ کا اہتمام کریں کہ جس کے نتیجے میں سب لوگ اپنی آئینی پوزیشن کو اختیار کریں اور اس سے آگے نہ بڑھیں۔ تو کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ گفتگو کرتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شوق ہے۔ جماعت اسلامی اگر یہ بات کر رہی ہے تو اس لیے کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کی اس ملک کے ساتھ ایک انٹیگریٹی ہے، ایک لائلٹی ہے، ہم نے خون دیا ہے، ہم نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہم لڑے ہیں اس ملک کے لیے، ہم نے اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے بھی ہم نے شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ اور جماعت اسلامی ہی اپنے اندر وہ اخلاقی وزن رکھتی ہے کہ جو سب کے لیے ایک چھتری بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈائیلاگ شروع کیجئے، اپنی آئینی پوزیشن پر واپس آ جائیے، عوام کو ان کا حق دیجئے، اس سے ملک جو ہے وہ بحرانوں سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ تو جمہوری آزادیاں بہت اہم ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھیں لاپتہ افراد کا مسئلہ، روز کمیشن کے سامنے، روز عدالتوں میں لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا کہاں ہے، ہماری بیٹی کہاں ہے، ہمارا باپ کہاں ہے۔ دیکھیں جو مجرم ہے تو پہلے تو وہ ملزم ہے، پھر آپ کا اگر پروسیکیوشن کا پراپر نظام نہیں ہے تو یہ ریاست کا فیلئر ہے نا، اس میں عوام کا فیلئر کہاں سے آ گیا؟ ریاستی اداروں کا فیلئر ہے نا، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ مقننہ ہو۔ تو جس کے اوپر الزام ہے اس الزام کو ثابت کیجئے، جو مجرم ہے اس کو سزا دیجئے۔ لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں، برسوں لوگ اپنے پیاروں سے دور رہیں، اس کے نتیجے میں غم، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی ہوتا ہے تو وہ مظلوم بن جاتا ہے، تو مظلوم بنانے کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فارم 47 چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں عوام کی رائے نہیں، آمریت چاہیے، جو تماشا ہو رہا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کراچی بار روم میں تقریب جاری ہے جہاں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موجود ہے۔ کراچی بار روم کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہاں پر موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے آج انتہائی اہم کیسز کی سماعت بھی کی ہے، اس سے متعلق حکم بھی جاری کیا ہے، اور نسلا ٹاور سے متعلق انہوں نے جو الاٹیز ہیں ان کو ادائیگی کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس کے ساتھ دیگر کچھ تجاوزات سے متعلق بھی کیسز تھے، اس میں بڑے سگنیفیکنٹ، بڑے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے اور انہوں نے کچھ ہدایات بھی جاری کیے ہیں۔ تو اس وقت آپ یہ تقریب کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں چیف جسٹس بھی موجود ہیں کراچی میں۔